جب آپ اب تک کے سب سے بڑے موجودوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں چند نام آتے ہیں: ہنری فورڈ، رائٹ برادرز اور تھامس ایڈیسن۔ لیکن ایک نام ہے جو قابل شناخت نہیں ہے۔ جب آپ اپنا فون چارج پر لگاتے ہیں، لائٹس آن کرتے ہیں یا ریفریجریٹر استعمال کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو نکولا ٹیسلا کا شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ کہانی ہے ایک چھپے باصلاحیت انسان کی۔ کہانی آخر میں شروع ہوتی ہے۔ سال 1943، تاریخ 7 جنوری، نیو یارک ہوٹل کے کمرہ نمبر 3327 میں ایلس مورس نامی نوکرانی داخل ہوتی ہیں، جہاں انہیں 86 سالہ بوڑھے انسان کی لاش ملتی ہے۔ یہ لاش کسی عام انسان کی نہیں، بلکہ 20ویں صدی کے جانے مانے سائنسدان، انجینئر اور موجد نکولا ٹیسلا کی ہے، جو پچھلے 10 برس سے وہی مقیم تھے، وہ بھی اس حال میں کہ ان پر کئی بل واجب الادا تھے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کون سی وجہ ہوگی جس کے سبب میں نکولا ٹیسلا کو اپنی زندگی کے آخری دن ایک ہوٹل روم میں گزارنا پڑے، جہاں ان کے ساتھ بات کرنے کو صرف ایک کبوتر موجود تھا؟ آخر اس مجبوری کی حالت تک ٹیسلا پہنچے تو پہنچے کیسے؟ دوستو، یہ بات ہے آج سے 167 برس قبل کی۔ ایک سربین جوڑے کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ رات کے اس پہر موسم شدید خراب تھا، طوفان آ رہا تھا، بجلی زور سے کڑک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بچے کی دائی نے اسے اندھیرے کا بچہ کہا تو بچے کی ماں فوراً بولی، نہیں، یہ روشنی کا بچہ ہے۔ اس نے بڑے ہو کر بنی نوحے انسان کو ایسی ٹیکنالوجی اور ایجادات سے روشناس کرایا کہ جس نے تاریخ انسانی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ نکولا ٹیسلا کو آج دنیا روشنی کے موجد کی حیثیت سے جانتی ہے، جس نے پیسہ اور شہرت کی تمنا کیے بغیر انسانیت کی فلاح اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ چھوٹی عمر میں ہی نکولا ٹیسلا نے ریاضی اور انجینئرنگ میں غیر معمولی دلچسپی اور مہارت کا مظاہرہ کیا۔ تجسس اور تخیلات سے بھرپور دماغ نے اسے ایسی ایجادات پر مجبور کر دیا کہ جن کے بارے میں سن کر دنیا آج بھی حیران رہ جاتی ہے۔ نکولا ٹیسلا نے آسٹریا کے بہترین تعلیمی اداروں سے باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ 1884 میں وہ امریکہ پہنچے، جہاں انہوں نے مشہور موجد تھامس ایڈیسن کی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ ایڈیسن کی کمپنی نے نکولا ٹیسلا کو ڈائریکٹ کرنٹ یعنی ڈی سی جنریٹر کو بہتر بنانے کا ٹاسک دیا۔ اس کے بدلے ایڈیسن نے نکولا ٹیسلا کو $50,000 دینے کا وعدہ کیا تھا، جو کہ آج کے دور میں بھی ایک بڑی رقم ہے۔ نکولا ٹیسلا نے پھر کئی ماہ تک اس پر کام کیا اور بالآخر ڈی سی جنریٹر کی پرفارمنس کو نمایاں طور پر بہتر بنانے پر وہ کامیاب ہو گئے۔ ٹاسک پورا کرنے پر نکولا ٹیسلا ایڈیسن کے پاس پہنچے اور کہا، میں نے کامیابی سے یہ ٹاسک پورا کر لیا ہے، اب مجھے میرے $50,000 مل سکتے ہیں۔ ایڈیسن نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ٹیسلا، آپ امریکی حصہ مذاق کو نہیں سمجھتے، میں نے مذاق کیا تھا۔ نکولا ٹیسلا اپنی آٹو بایوگرافی میں بتاتے ہیں کہ ایڈیسن نے وعدے کے مطابق بونس دینے کی بجائے بس تنخواہ میں معمولی سا اضافہ کر دیا تھا۔ ٹیسلا اور ایڈیسن کے درمیان اس معاملے پر تنازع پیدا ہوا، جس کی بڑی وجہ برقی توانائی سے متعلق ان دونوں کے نقطۂ نظر میں فرق تھا۔ ایڈیسن ڈائریکٹ کرنٹ یعنی ڈی سی کو اچھا کہتے تھے، جبکہ نکولا ٹیسلا آلٹرنیٹنگ کرنٹ یعنی اے سی کو بہتر سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا آلٹرنیٹنگ کرنٹ یعنی اے سی کو بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، اس لیے یہ بہتر ہے۔ نکولا ٹیسلا نے ایڈیسن کے ڈی سی جنریٹر کو پری ڈیزائن کرنے کی تجویز پیش کی تھی، جس میں ایڈیسن نے پہلے تو دلچسپی دکھائی لیکن پھر اسے مسترد کر دیا۔ اس سب سے دل برداشتہ ہو کر بالآخر ٹیسلا نے ایڈیسن کی کمپنی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ بعد ازاں نکولا ٹیسلا نے مختلف کمپنیوں میں کام کیا، جس کے بعد انہوں نے اپنی کمپنی
वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक की बुनियाद रखी। इब्तदाई तौर पर इस कंपनी को तो माली मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन फिर बिलाखिर निकोला टेस्ला को अल्टरनेटिंग करंट के लिए अपनी रिसर्च पर सरमायाकारी करने वाले इन्वेस्टर्स का साथ मिल गया। ये वो दौर था जब वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक और एडिसन की कंपनी के दरमियान बिजली के सिस्टम एसी और डीसी पर मशहूर जमाना जंग छिड़ गई, जिसे वॉर्स ऑफ करंट कहा जाता है। इस दौरान इन दोनों के दरमियान होने वाला मुकालमा आज भी तारीख के पन्नों में दर्ज है। दोस्तों, टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट का एक ऐसा निजाम तैयार करना चाहते थे जो कहीं ज्यादा तवानाई पैदा कर सके और बहुत ज्यादा फासला तय करे। इस कोशिश में निकोला टेस्ला की कामयाबी से कबल बिजली डायरेक्ट करंट से मुंतकिल होती थी और 100 गज से ज्यादा सफर नहीं कर सकती थी। ये तवानाई महज बल्ब की रोशनी के लिए काफी थी। बिलाखिर 1895 में निकोला टेस्ला नियाग्रा आबशार पर दुनिया का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाकर दुनिया को हैरान कर दिया। इस तरह निकोला टेस्ला का एसी सिस्टम तवील फासले तक हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी करंट पहुंचाने की सलाहियत की बना पर कामयाब रहा। यही सिस्टम दुनिया में राइज हुआ और आज भी यही राइज है। यूं बिजली से सिर्फ एक बल्ब जलाने की बजाय इसकी हजारों मील दूर तरसील मुमकिन बनाकर घरों और इंडस्ट्रीज में मशीनें चलाना भी मुमकिन हो गया। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में निकोला टेस्ला की इजादात का दायरा बहुत वसी है। टेस्ला कॉइल, रेडियो वेव्स और इंडक्शन मोटर भी इन्हीं की इजाद है। इनमें से हर एक इजाद ने जदीद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन की बुनियाद रखी। 1896 में निकोला टेस्ला ने गलती से एक अर्थ को जनरेटर बना डाला था, जो कि साइज में इतना छोटा था कि बाआसानी पतलून की जेब में रखा जा सकता था। लेकिन इसके इस्तेमाल से बड़ी बड़ी इमारत भी लर्ज उठती थी। 1898 में निकोला टेस्ला ने अपनी लेबॉर्ट्री में इस डिवाइस को टेस्ट किया तो पड़ोसियों को यूं लगा कि जैसे जल्जला आ गया हो। निकोला टेस्ला सिर्फ एक मौजिद नहीं बल्कि एक दूर अंदेश इंसान भी थे। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखा था जहां तवानाई को तार के बगैर यानी वायरलेस मुंतकिल किया जा सके। उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन और रोबोटिक्स जैसी कई टेक्नोलॉजीज के इब्तदाई विजन का भी तस्वुर पेश किया जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। निकोला टेस्ला ने पेशन गोई की थी कि मुस्तकबिल में वायरलेस टेक्नोलॉजी की मदद से टेलीफोन सिग्नल, पैगामात और दस्तावेजात भेजा जा सकेंगे और आज इंटरनेट के जरिए ऐसा मुमकिन हो रहा है। एक्स रे, रेडार, रिमोट कंट्रोल, अर्थ रेजोनेंस टेक्नोलॉजी, लेजर गन टेक्नोलॉजी और इस तरह के बेशुमार आलात और टेक्नोलॉजीज का तस्वुर भी निकोला टेस्ला ने पेश किया था। निकोला टेस्ला ने तिबी मकासद के लिए एक्स रेज का इस्तेमाल किया और रेडियोलॉजी की बुनियाद रखी। 1896 और 1897 में निकोला टेस्ला ने एक्स रेज रेडिएशन की हयातियाती असरात पर 10 मकाले शाया किए। एक्स रेज पर इनके तमाम मुतालिआत तजर्बात पर मबनी थे। अलावा अज़ा उन्होंने इंसानी जिस्म पर एक्स रेज रेडिएशन के नुकसानदा असरात की भी निशानदी की। एक दिन इसने सोचा, क्या होगा अगर मैं किसी चीज को छुए बगैर काबू कर सकूं। लिहाजा इसने एक ऐसी डिवाइस इजाद की जिसे आज रिमोट कंट्रोल कहा जाता है। निकोला टेस्ला का ख्याल था, अगर आप जमीन में बरकी तवानाई को एक मखसूस फ्रीक्वेंसी में भेजें तो ये पूरे सियारे में इस तर्ज का इर्तियाश पैदा कर देगी कि आप तारों के बगैर दुनिया में कहीं भी बिजली भेज सकते हैं। इस तस्वर को अर्थ रेजोनेंस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस मकसद के लिए उन्होंने 1900 में अपने मशहूर जमाना टेस्ला टावर या वार्डन क्लिफ टावर के मंसूबे पर काम का आगाज किया था। इनका ये मंसूबा दुनिया को बिजली की मुसलसल और मुफ्त तरसील मुमकिन बनाने के लिए था। बताया जाता है कि टेस्ला ने अपने लिए 2 लेबॉर्ट्रीज बना रखी थी जिनमें जलने वाले बल्ब किसी भी तार के बगैर चलते थे। बदकिस्मती से 17 बरस बाद इस मंसूबे को
فنڈز کی کمی کے بعد 1917 میں بند کرنا پڑا۔ فنڈز فراہم کرنے کی ذمہ داری معروف سرمایہ کار جے پی مورگن نے لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جے پی مورگن کو اندازہ ہوا کہ اس منصوبے کی کامیابی کی صورت میں عام لوگوں کو بالکل مفت بجلی ملنے لگے گی تو کمرشلائزیشن کی دنیا کو گہری چوٹ پہنچے گی۔ اس ڈر سے انہوں نے اس منصوبے کو مزید فنڈز دینے سے انکار کر دیا۔ نکولا ٹیسلا نے ایک ایسا ہتھیار بنانے کا خواب دیکھا تھا جو دور سے ہی دشمن کے ہوائی جہازوں کو تباہ کر سکتا ہو۔ وہ ایک مشین بنانا چاہتے تھے جو ایسی طاقتور شعاعیں پیدا کرے جو بہت دور جا سکتی ہوں اور تیزی سے ہدف کو نشانہ بنا سکیں۔ ان شعاعوں کو ڈیتھ ریس کا نام دیا گیا تھا۔ ڈیتھ ریس کو حقیقت کا روپ دینے میں نکولا ٹیسلا کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ان کے تصورات نے مستقبل میں سائنس دانوں کو متاثر کیا اور لیزر ٹیکنالوجی وجود میں آئی۔ بدقسمتی سے نکولا ٹیسلا اپنی اکثر ایجادات کو پینٹ نہ کروا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی کئی ایجادات کا کریڈٹ کوئی اور لے اڑا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی حیران کن کاوشوں سے آج چند ہی لوگ واقف ہیں۔ وہ اپنی ریسرچ جاری رکھنے کے لیے بمشکل کما پاتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حصہ قسم پرسی کی حالت میں نیو یارک کے ایک ہوٹل کے کمرے میں رہ کر گزارا۔ 7 جنوری 1943 کو اسی کمرے میں نکولا ٹیسلا خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سائنس کے میدان میں نکولا ٹیسلا کی خدمات کے اعتراف میں اقوام متحدہ 10 جولائی کو ٹیسلا ڈے کے نام سے موسوم کر چکی ہے۔ نکولا ٹیسلا کی زندگی شاندار ایجادات اور حیرت انگیز تصورات سے بھرپور تھی۔ ان کا کام نہ صرف آج بلکہ مستقبل میں بھی ہماری رہنمائی کرتا رہے گا۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ لائٹ آن کریں یا کوئی اور وائرلیس ڈیوائس استعمال کریں تو نکولا ٹیسلا کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے مزید دلچسپ